السلام علیکم ناظرین، میرا نام محسن نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل جس سے 12 گھنٹے میں جوام ڈیولپمنٹ اس حوالے سے تفصیل سے بات کرتے ہیں، اور آنے والے چند گھنٹوں کے اندر جوام ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں اس حوالے سے بھی تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ ہفتے والے دن اور اتوار والے دن جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس حوالے سے تھوڑا سا تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی والوں نے جو سول نافرمانی کی کال دی ہے اس میں کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پی ٹی آئی والے بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، ان کے لیے خوشخبری آئی ہے۔ وہ خوشخبری کیا ہے اس حوالے سے بھی جو ہے وہ تفصیل سے بات کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے جناب آغاز کرتے ہیں منڈے والے دن جو ہے وہ اسٹیٹ بینک نے اپنی مانیٹری پالیسی دینی ہے نئی، اور اس کے اندر جو ماہرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ 1.5 سے 2 یا 2.5% جو ہے وہ لگ یہ رہا ہے کہ اتنے پرسنٹ جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ کم ہو جائیں گے، اور الٹیمیٹلی جب انٹرسٹ ریٹ کم ہوں گے تو قرضے ملنے لگ جائیں گے، تو اس سے جو ہے وہ ملک کی بہتری ہوگی، آگے آپ کو قرضے جو ہے وہ آسانی سے مل جائیں گے۔ پہلے جو ہے وہ آپ کو قرضے لینے میں مشکل ہوتی تھی، لیکن اب ظاہری بات ہے اگر 2 سے 2.5% انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ کم ہوتا ہے تو آپ کو جو ہے وہ قرضے لینے میں آسانی ہوگی۔ تو اب کل منڈے ہے، اب دیکھتے ہیں کہ کیا اسٹیٹ بینک کتنے پرسنٹ جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ کم کرتا ہے، اور کیونکہ اس بار اگر اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اسٹاک مارکیٹ لگاتار پچھلے 1 ڈیڑھ ماہ سے جو ہے وہ بڑی پازیٹیو نظر آ رہی ہے۔ بیچ میں 1 2 بار اسٹاک مارکیٹ نے کریش بھی کیا تھا، لیکن اسٹاک مارکیٹ نے آئے دن جو ہے وہ اپنا ہائی بھی لگایا ہے، اور بڑی امید ہے اور لگ یہ رہا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ بڑی حد تک جو ہے وہ کم ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں۔ اس کے بعد جناب مشہور یوٹیوبر جو ہیں رجب بٹ صاحب، ان کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے پولیس کی جانب سے، اور ان کی شادی کی تقریبات ابھی کچھ ہی دنوں پہلے جو چل رہی تھی، اور اس کے بعد جو ہے ان کے اس شادی کی تقریبات کے اندر جو ہے وہ ان کو کچھ تحائف دیے گئے تھے۔ اس کے اندر ایک تو جو ہے وہ اسلحہ دیا گیا تھا ان کو تحفے میں، اور ایک جو ہے وہ شیر کا بچہ دیا گیا تھا۔ اب شیر کا بچہ ایسے نہیں کہ جیسے کتے کا بچہ جو ہے وہ آپ ایک دوسرے کو دے لیتے ہیں تو اس کا کوئی لائسنس وغیرہ نہیں ہوتا، تو اس میں جو ہے وہ شیر کا بچہ اگر آپ کسی کو دے رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس پراپر ایک لائسنس ہونا چاہیے اگر آپ اس کو اپنے پاس رکھ رہے ہیں۔ تو ایسے ہی اب ظاہری بات ہے پچھلے چند دنوں میں رجب بٹ کی شادی جو ہے وہ زبان زد عام تھی، اور ہر بندے کو اس حوالے سے سوشل میڈیا کے اوپر بتایا جا رہا تھا، اور خبروں میں بھی یہی چل رہا تھا۔ تو محکمہ وائلڈ لائف والوں نے جو ہے وہ دیکھا، اور انہوں نے جو ہے وہ اس کے اوپر ایکشن لے لیا، اور ان کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا۔ لیکن اب ظاہری بات ہے رات کی اس پیر جو ہے ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی، وہ یہ ہوئی کہ ان کو جو ہے وہ شخصی ضمانت کے اوپر جو ہے وہ رہا کر دیا گیا ہے۔ تو ان کو جو ہے وہ پہلے گرفتار کیا گیا تھا، لیکن اب ان کو شخصی ضمانت کے اوپر جو ہے وہ رہا بھی کر دیا گیا ہے۔ تو ایک یہ ڈیولپمنٹ ہوئی۔ اس کے بعد ایک اور بڑی عام ڈیولپمنٹ ہوئی علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے۔ انہوں نے جو ہے وہ 3 4 دن پہلے ایک ٹویٹ کیا تھا، اور ٹویٹ ہم نے گزشتہ ولاگ میں جو ہے وہ 3 4 دن پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا۔ اس کے اندر انہوں نے ایک بات کی تھی، وہ بات کی ٹویٹ میں آپ کو دوبارہ پڑھ کے بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے وہ بات کیا کی تھی، وہ لائن ہی میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ اس بات کے بعد نا پی ٹی آئی والوں کے اندر مطلب ایک دوسرے کو جو ہے وہ ایسی نظروں سے دیکھا جا رہا تھا کہ بلاگر ہے کون۔ بیسیکلی انہوں نے کہا تھا کہ جناب مشال یوسفزئی نے یقیناً اپنے خط سے بڑی بات کی ہے، اور امریکہ میں بیٹھے ولاگر نے بھی۔ تو انہوں نے جو یہ بات کی تھی نا، اس کے بعد جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر نظریں لگائی جا رہی تھی، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ شک کی نگاہ جو جا رہی تھی وہ شہباز گل صاحب کے اوپر جا رہی تھی۔ اور اب میں آپ کو اس بات کی جو ہے وہ تصدیق بھی کر رہا ہوں کہ یہ بات جو ہے وہ انہوں نے شہباز گل صاحب کے حوالے سے ہی کی ہے، کیونکہ شہباز گل صاحب نے جب دیکھا کہ آج کل کے جو پی ٹی آئی کے لونڈے لپاڑے وہ اپنے چینل چلا کے اپنے جو ہے وہ ڈالرز بنا رہے، تو انہوں نے کہا کہ جناب میں کیسے پیچھے رہ جاؤں، میں تو بولنے میں اس سے بھی زیادہ آگے ہوں، تو میں پھر کیسے پیچھے رہ سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جناب سب کچھ چھوڑو، ہم لوگ باہر بیٹھتے ہیں اور یوٹیوب کا چینل چلاتے ہیں اور ڈالرز کماتے ہیں، معاملہ ہی سارا ختم ہے۔ یہاں پہ جو پی ٹی آئی والے مشکلیں برداشت کر رہے ہیں ان سب سے انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ کٹ آف کیا، اور یوٹیوب چینل کے اوپر وہ بیٹھ گئے، اور وہاں پر جو ہے وہ انہوں نے پھر ادھر بیٹھ کے خبریں دینے لگ گئے، اور اپنے آپ میں وہ جو ہے وہ صحافی بھی بن گئے بیٹھے بیٹھے۔ حالانکہ صحافت کے لیے پراپر ایک ڈگری آپ کو لینی پڑتی ہے، اس کے بعد آپ انٹرنشپ کرتے ہیں، اور ایک مہینوں سالوں کی محنت کے بعد جو ہے وہ آپ ایک صحافی بنتے ہیں۔ صحافی تو نہیں بنتے، لیکن آپ اس جو ہے جدوجہد کی راہ میں جو ہے وہ چلے ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن شہباز گل صاحب جو ہے وہ بیٹھے بٹھائے صحافی بن گئے، اور باہر بیٹھ کے جو ہے اپنا چینل چلا رہے ہیں اور تجزیہ دے رہے ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ تجزیہ کیا دیتے ہیں۔ آن گراؤنڈ ریالٹی ہم جب صحافت پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو ہمیں ایک چیز سمجھائی جاتی ہے کہ کبھی بھی آپ نے جو ہے وہ اڑتی ہوئی خبروں کو جو ہے وہ لے کر اس خبر کی جو ہے وہ تصدیق نہیں کرنی۔ جب تک آپ گراؤنڈ ریالٹی نہیں دیکھیں گے، جب تک آپ کو حقیقت کا نہیں پتہ چلے گا، جب تک آپ فزیکلی سچویشن کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے، تب تک آپ اس کو جو ہے وہ اینالائز نہیں کر سکتے۔ لیکن وہ وہاں بیٹھ کر جو ہے وہ اڑتی ہوئی خبروں کے اوپر ہی جو ہے وہ اپنا تجزیہ بھی دے دیتے ہیں اور خبریں بھی دے دیتے ہیں۔ تو اس بات کی جو ہے وہ اب تصدیق ہو گئی۔ پہلے بہت سا شک جو ہے وہ شہباز گل صاحب کے اوپر جا رہا تھا، کیونکہ بلاگر یہی تھے۔ تو اب جو ہے میں اس بات کی آپ کو تصدیق بھی کر رہا ہوں کہ علیمہ خان صاحبہ نے جو یہ بات کی ہے وہ شہباز گل صاحب کے حوالے سے ہی کی ہے۔ اس کے بعد جو ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ وہ یہ ہوئی جناب کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے گفتگو کی ہے آج،
اور اس گفتگو میں انہوں نے جو ہے وہ آج پھر بڑی بڑی باتیں کی جس طرح سے وہ پہلے کرتے ہیں۔ علی امین گنڈا پور نے کہا ہے کہ جناب سول نافرمانی سمیت بانی پی ٹی آئی عمران خان کے ہر فیصلے پر عمل کریں گے۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور میں انٹرنیشنل میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کے دور میں امن و امان کی صورتحال بالکل ٹھیک تھی، پی ٹی ایم کی حکومت کے آنے کے بعد امن و امان کی صورتحال خراب ہو گئی، اداروں کو دیگر کام چھوڑ کر پی ٹی آئی ختم کرنے پر لگا دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے حکومت ملی تو حالات انتہائی خراب تھے، لیکن انہوں نے جو ہے وہ اپنی حکومت کو بہتر بنانے پر جو ہے وہ پوری توجہ کی ہے۔ کچھ علاقوں میں فرنٹ لائنز پر پولیس کو لے آئے ہیں، ضم اضلاع میں پولیس کو مضبوط بنانے پر بھرپور کام جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہم دہشت گردی کے خلاف فرنٹ لائن پر لڑ رہے ہیں، باقی صوبوں سے ہماری کارکردگی بہترین ہے، آئی ایم ایف کا ٹارگٹ ہم نے حاصل کر لیا ہے، اب تک کسی دوسرے صوبے نے یہ ٹارگٹ حاصل نہیں کیا، گزشتہ 9 ماہ میں ہم نے آمدن میں 44% اضافہ کیا ہے۔ علی امین گنڈا پور نے کہا تھا کہ صوبے میں امن و امان کے مسائل ضرور ہیں لیکن ہم انہیں حل کر رہے ہیں، ہم نے 6 ماہ میں جتنے ترقیاتی فنڈز ریلیز کیے گزشتہ ادوار میں 1 سال میں بھی اتنے نہیں ہوتے تھے۔ صوبے میں گورننس کو بہتر بنانے کے لیے اختیار عوام کو دیا ہے، عوامی شکایت اور ان کے حل کے لیے اختیار عوام کا پورٹل بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مائننگ کی بہترین مینجمنٹ کے لیے خصوصی مائننگ کمپنی بنائی ہے، مقامی بجلی گھروں سے بجلی سپلائی کے لیے اپنی پاور ٹرانسمیشن لائن بچھا رہے ہیں، صوبے کی ترقی کے لیے یہ دونوں منصوبے انتہائی اہم ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارا افغانستان سے طویل بارڈر ہے، سب سے زیادہ نقصان ہمارے صوبے میں ہو رہا ہے۔ وفاق نے کہا ہے کہ پڑوسی ملک افغانستان سے بات کریں گے لیکن وہ سنجیدہ اور عملی اقدامات نہیں کر رہے۔ علی امین گنڈا پور نے کہا کہ ہمارے لوگوں کی قربانی کا پورے پاکستان کو اعتراف کرنا چاہیے، پڑوسی ملک کے ساتھ طویل بارڈر کو اپنے لوگوں کی قربانیوں سے سنبھال رہے ہیں، ہمارے پولیس اور سیکیورٹی فورسز امن کی خاطر اپنی جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا کہ ہم خود دہشت گردی سے متاثر ہو رہے ہیں لیکن اس سے آگے نہیں پھیلنے دے رہے۔ جنوبی اضلاع میں گزشتہ 1 ماہ کے دوران کافی دہشت گردوں کو مارا گیا، دہشت گردوں کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب بھی اسلام آباد کے لیے گیا کارکنوں کی تعداد بڑھتی گئی ہے، لاپتہ کارکنوں کے حوالے سے بھی ہمیں شدید تحفظات ہیں، 68 کارکنان کو بلٹ انجریز ہے، ہم نے آئینی حقوق مانگے ہیں، خان کی رہائی لوٹا ہوا مینڈیٹ واپس کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ سول نافرمانی کی تحریک کا فیصلہ عمران خان نے کیا ہے، ان کا جو بھی حکم ہے ہم نے اس پر اس کی روح کے مطابق نافذ کرنا ہے، لیکن ابھی اس معاملے پر کلیئر نہیں ہے اس پر عمل کیسے کرنا ہے، ہم انتظار کر رہے ہیں کہ اس پر کیسے عمل کرنا ہے، تو جب وضاحت آ جائے گی تو اس پر جو ہے وہ عمل بھی کیا جائے گا۔ تو اس کے بعد انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے پنجاب پولیس کے 100 اہلکاروں کو پکڑ کر بحفاظت واپس پہنچایا، ہم پر سیدھی گولیاں چلائی گئی، زخمیوں کو اٹھانے جاتے تو مزید گولیاں مارتے، جمہوریت اور حقیقی آزادی کے لیے جتنی قربانیاں ہم نے دی کسی اور نے نہیں دی۔ تو یہ جو ہے وہ انٹرنیشنلی بھی آج جو ہے وہ مختلف چینلز کو جو ہے وہ 26 نومبر کے احتجاج کے حوالے سے جو ہے وہ بریفنگ بھی دی گئی۔ اس کے بعد جو ہے وہ عطاء اللہ طارر صاحب وہ بیچ میں انہوں نے پریس کانفرنس کی، یہ جو غیر ملکی میڈیا کو جو ہے وہ جس طرح سے بریفنگ دی گئی ہے اس حوالے سے جو ہے وہ انہوں نے گفتگو کی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطاء اللہ طارر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے صوبے میں غیر ملکی میڈیا کو بلا کر گمراہ کن بریفنگ دی، ان کے الزامات جھوٹے اور فساد پر مبنی ہیں۔ میڈیا سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے عطاء اللہ طارر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کے الزامات کے حوالے سے قوم کو حقائق سے آگاہ کرنا ضروری ہے، حقائق عوام کے علم میں ہونے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ شرپسندی اور ملک دشمن کو کھل کر سامنے آنا چاہیے، بڑکے مارنے، دھمکیاں دینے اور الزامات لگانے کا سلسلہ ان کا وتیرہ ہے۔ تو یہ جو ہے وہ عطاء اللہ طارر صاحب نے گفتگو کی کہ جو انہوں نے میڈیا کو بریفنگ دی اس حوالے سے جو ہے انہوں نے بھی گفتگو کی۔ تو دوسری بات جو سول نافرمانی والی ہے وہ جناب ابھی تک جو ہے وہ اس کی تحریک کا آغاز نہیں کیا گیا۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کیونکہ پی ٹی آئی کے اندر سے کچھ لیڈرشپ ایسی ہے جو یہ نہیں چاہتی کہ اس وقت جو ہے وہ اس تحریک کا آغاز کیا جائے، اور اس حد تک جو ہے وہ کوشش بھی کی جا رہی ہے کہ خان صاحب کو جو ہے وہ منایا جائے اور اس جو کال کو جو ہے وہ واپس لیا جائے۔ تو ابھی تک جو ہے جس وقت تک ہم یہ ولاگ ریکارڈ کر رہے ہیں تب تک کوئی سول نافرمانی کی تحریک کا آغاز جو ہے وہ نہیں ہوا، البتہ آج کی ڈیٹ جو ہے وہ خان صاحب کی جانب سے دی گئی۔ دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا ہے مزید ڈیولپمنٹس ہوتی ہے۔ اس کے بعد جناب پی ٹی آئی والے بڑے خوش لگ رہے ہیں، وہ خوش اس لیے لگ رہے ہیں کیونکہ رچرڈ ایلن گرینل کو جو ہے وہ انوائے بنا دیا گیا ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی جانب سے۔ اس کا باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے آفیشیل اکاؤنٹ سے جو ہے وہ ٹویٹ بھی کیا گیا، اس پہ لکھا گیا کہ I am pleased to announce Richard Allen Grenell as our presidential envoy for special missions. Richard will work in some of the hottest spots around the world including Venezuela and North Korea. In my first term, Richard was the United States ambassador to Germany, acting director of national intelligence and presidential envoy for Kosovo Serbia negotiations. Previously, he spent 8 years inside the United Nations Security Council working with the North Korea and developments in numerous other countries. تو یہ جو ہے وہ اس کے اندر ٹویٹ کیا گیا اور اس کے اندر جو ہے وہ بتایا گیا کہ ان کو جو ہے وہ انوائے بنا دیا گیا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پی ٹی آئی والے جو ہے وہ اس کے اندر کیوں خوش ہو رہے ہیں، اور یہ
रिचर्ड ग्रेनल इतने अहम क्यों हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने जो है वो 26 नवंबर को एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट में इन्होंने लिखा कि जनाब वॉच पाकिस्तान, देयर ट्रम्प लाइक लीडर इज इन प्रिजन ऑन फोनी चार्जेस एंड द पीपल हैव बीन इंस्पायर्ड बाय द यूएस रेड वेव, स्टॉप द पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशंस अराउंड द वर्ल्ड। तो इसके बाद जो है वो पीटीआई वालों ने, खजारी बात खान साहब के हक में ये ट्वीट उस वक्त किया गया था, तो पीटीआई वालों ने जो है वो इसको बड़ा रीट्वीट किया और ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से जो है वो ट्वीट हुआ, तो पीटीआई वाले वैसे बड़े खुश हो गए। तो अब जाहिर बात है, अब जब इनको बनाया गया और ये ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में से ही है, तो पीटीआई वाले बड़े खुश नजर आ रहे हैं। हमाद अजहर साहब ने पहला ट्वीट किया, इनके ट्वीट को जो है वो जब 26 नवंबर को इन्होंने ट्वीट किया था उसको रीट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, Congratulations to Richard Grenell for his key appointment in the new US administration. Pakistan look forward to his role in promoting human rights, democracy and rule of law in their country. तो ये जो है वो उन्होंने ट्वीट किया। इसके बाद शहबाज गिल साहब ने भी ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि जनाब तमाम इंसाफीज रिचर्ड ग्रेनल को मुबारकबाद दें, ये अच्छे आदमी हैं और उम्मीद है अच्छा काम करेंगे, इसे अपनी जिम्मेदारी समझें। तो ये जो है शहबाज गिल साहब ने फिर एक ट्वीट कर दिया और मेरा ये ख्याल है कि मैं हैरान हो रहा था कि अब इस एडमिनिस्ट्रेशन की ये अच्छी लगती है, ये इनके साथ चल रही है, तो अब अमेरिका जो है वो भाई भाई हो गया और अब जो है वो इनके हक में बोलने लग गए हैं। पहले एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी नहीं थी अमेरिका की, तो उस वक्त जो है उनके खिलाफ नारे लगाए जाते थे और कहा जाता था कि हमारी हुकूमत को हटाया ही उनकी तरफ से गया है। अब जो है वो अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी लगने लग गई है। अब रिचर्ड ग्रेनल जो है वो अगर बने एनवॉय तो इनको जो है वो अच्छे लगने लग गए हैं और अब कहा भी जा रहा है कि आप लोग जो है वो इनको सपोर्ट भी करें। तो ये सियासत होती है। मैं अक्सर कहता हूँ कि ये सियासी बयानी होते हैं कि कितनी जल्दी जो है वो अपनी स्टेटमेंट बदल ली जाती है, मतलब आपको पल नहीं लगता, एक सेकंड नहीं लगता अपनी स्टेटमेंट बदलते हुए पॉलिटिक्स के अंदर। सियासत एक ऐसी चीज है। यही पीटीआई अमेरिका को जो है वो आज से 1 साल पहले अगर आप जाएं तो कितना बुरा भला और कितना गलत कहती थी, और आज उसी अमेरिका को जो है वो ये अपनी आंखों पे बिठा रहे हैं और कह रहे हैं कि जनाब उन्हें मुबारकबाद दें, ये अच्छे आदमी है। पहले यही एडमिनिस्ट्रेशन दूसरी थी तो बुरे आदमी थे, अब ये अच्छे आदमी हो गए। तो ये जनाब अब तक की डेवलपमेंट थी। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG न्यूज़।